بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں دعاؤں کی ترغیب دی گئی تھی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں حضر میں اپنی زبان پر اللہ پاک کا ذکر جاری رکھیں، چاہے کچھ مانگیں چاہے مانگیں کچھ بھی نہ، صرف اللہ کی تعریفیں کریں۔ دعائیں اللہ کے آپ کو قریب کر دیتی ہیں، اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ ان کی اللہ تک جو پہنچ ہے وہ بہت تیز رفتار سے ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ملتی ہے، کتاب الدعوات میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اس دوران ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا، میں اللہ کی بے تحاشا تعریفیں کرتا ہوں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں صبح بھی اور شام بھی۔ یہ اس نے کہا، یا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان پر ہر وقت ذکر جاری ہوتا ہے، تو وہ آتے آتے کہہ رہا تھا اور اس کی آواز اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچا دی۔ یا نماز کے اندر ہی کئی موقع ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ نے دعائیں کرنی ہوتی ہیں، مثلا سجدے میں، نفلوں کے سجدے میں دعائیں کرنا یہ قبولیت کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، دعائیں کثرت سے کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ التحیات میں، یعنی نماز کے آخری حصے میں جو مانگنا چاہتے ہو فَلْيَدْعُ بِمَا شَاءَ، وہ مانگ لو۔ تو یہ خاص موقع ہیں، یا اس نے ان موقعوں پر یہ دعا پڑھی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا اس نے تو خاموش انداز سے پڑھی، یعنی اونچی آواز کے بغیر پڑھی، اللہ نے اس کی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی، جو بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ یہ پڑھ رہا تھا نا، تو اس کے لیے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ وہ یہ پڑھ رہا تھا عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماوات السبع کلہا، دروازہ پہلے سے کھول کر رکھا گیا ہو تو جانے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ گویا یہ کلمات وہ کلمات ہیں کہ ان کلمات کی فوری پہنچ اللہ تک ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما احد احب الیہ الثناء من اللہ، بندہ اللہ کی تعریفیں کر رہا ہو تو اللہ کو سب سے زیادہ وہ اس حالت میں اچھا لگتا ہے
کہ وہ اللہ کی تعریفیں کر رہا ہو. تو یہ اللہ کی تعریف کے الفاظ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی زبان سے ادا ہونے والی جو تسبیحات ہیں، ان تسبیحات کو ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور یہ اللہ پاک کے عرش کے ارد گرد یہ تسبیحات پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتے رہتی ہیں. پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہتی ہیں، پڑھنے والے کا تذکرہ یہ تسبیحات اور ذکر کرتا رہتا ہے. اور وَلَهَا دُوِيٌّ كَدُوِيِّ النَّحْلِ، ایسی بنبناہٹ کی آواز عرش کے پاس آتی ہے بندے کے ذکر کی، جیسے شہد کی مکھی کے چھتے کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو ایک بنبناہٹ کی آواز محسوس ہوتی ہے. اسی طرح کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے اللہ کے عرش کے پاس. میں نے پیچھے ایک اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی. وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، فرشتے اترے. وہاں میں نے آپ کی توجہ اس بات پر دلائی تھی کہ اترتے تو ہیں فرشتے، لیکن ایک موقع پر دکھا دیے گئے. تو یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو دروازے کھل جاتے ہیں. تو نسخے کی بات کیا ہوئی کہ جب آپ مانگنے لگیں تو آپ بہت دفعہ یہ پڑھیں تاکہ دروازے کھل جائیں، آپ جو آپ مطالبہ کریں وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچے. وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچے. یہ عزت دینے اور پروٹوکول کی خاص صورت ہے. یہ پروٹوکول کی خاص صورت ہے. تو آج کی مجلس میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کے ان الفاظ کو آپ نے دعا کے دوران کثرت سے پڑھنا ہے، اور عام معمول میں بھی کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کبریائی کے الفاظ ہیں بھائیو. اور کبریائی کے الفاظ تو وہاں بھی جاری رہتے ہیں جہاں تلبیہ رک جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حج کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر تلبیہ شروع کرتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے تک، کنکری مارنے تک آپ کا تلبیہ جاری رہتا ہے. لیکن آپ تکبیرات اس کے بعد 13 ذی الحجہ تک کہتے رہتے ہیں. حج کی ابتدا سے لے کر حج کی انتہا تک آپ تکبیرات برابر کہتے رہے، ہر حالت میں کہتے رہے، ہر حالت میں کہتے رہے. اور تلبیہ آپ نے 10 تاریخ تک کہا، اس کے بعد تلبیہ آپ کا رک گیا. تو یہ اتنے اہم کلمات تو ہیں کہ انسانی زندگی کے سب سے خاص دنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کا استعمال کیا کرتے تھے. عرفہ کے دن آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، یوم النحر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات شروع کر دیتے تھے. ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازاروں میں چلتے پھرتے ذی الحجہ کے دنوں میں یہ تکبیرات کہتے رہتے تھے، اور انہیں سن کر لوگ تکبیرات کہتے رہتے تھے. تو یہ اللہ کی پسند کے خاص کلمات ہیں. تو آپ جب بھی دعا کریں، جو دروازے کھلوانے والی چیزیں ہیں، صدقہ کریں، دعا کریں، مہمان نوازی کریں، دعا کریں، نیکی کا کام کریں، دعا کریں، افطار کریں، دعا کریں، وغیرہ وغیرہ، نیکی کے ساتھ دعا کو جوڑ دیں. درود کثرت سے پڑھیں، اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور دعاؤں میں سب سے زیادہ جو آپ نے مانگنا ہے وہ مغفرت ہے. چیزیں دو ہوتی ہیں، ایک چیز ہے معافی، ایک ہے مغفرت. ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے. معافی میں یہ ہوتا ہے کہ بندے نے غلطی کی، پھر وہ غلطی مان گیا، عدالت نے اس سے غلطی کا اعتراف کرایا، فائل کھلی، سماعت ہوئی، گواہیاں قائم ہوئی، شرمندگی ہوئی، نگاہیں جھکی، پھر قاضی نے کہا چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، سزا تو تمہاری بنتی ہے
لیکن چلو تم منت کر رہے ہو تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ وہ پیشی کے ایام اس کے، وہ ٹینشنیں، وہ پریشانیاں وہ جھیل کے گیا، معافی مل گئی، سزا اس کی معاف ہو گئی۔ اب وہ جائے، جتنے دھکے کھا چکا ہے، اب وہ جائے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرے گی۔ نعمت ہے، اچھی بات ہے، یہ ہے معافی۔ اس میں بہرحال بندے کا معاملہ سامنے تو آیا، عدالت میں پیش تو ہوا، گواہی قائم تو ہوئی۔ ایک ہے مغفرت۔ مغفرت کا معنی ہے ڈھانپ دینا۔ مغفرت کہتے ہیں کسی شے کو ڈھک دینا، ڈھانپ دینا، چھپا لینا۔ مغفرت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تیری اور میری آپس کی بات ہے، میں تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں، بندوں کو میں نے حساب نہیں دینا، وہ مجھے اچھا ہی سمجھتے ہیں، اندر کی بات یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، میں مانتا ہوں مجھ سے ہوئی ہے، نہ مجھے شرمندہ کر، نہ میری فائل کھول، نہ مجھ پر گواہیاں قائم کر، نہ مجھے پراسس سے گزار، مجھے ڈھانپ دے، مجھے شرمندگی سے محفوظ فرما۔ پھر آپ جتنی دعائیں دیکھتے ہیں مغفرت کے حوالے سے، ان دعاؤں میں مغفرت اور رحمت ایک ساتھ مانگی ہے۔ اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مغفرت اور رحمت ایک ساتھ مانگی ہے۔ مغفرت مانگ کے آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میری چادر بھی میلی نہ ہونے دے، مجھے داغدار بھی نہ ہونے دے، مجھے بدنام بھی نہ ہونے دے، مجھے معاشرے میں بے حیثیت بھی نہ کر، میں ذلیل بھی نہیں ہونا چاہتا، اور میرا کھاتا بھی صاف کر دے، قلم پھیر دے، خاموشی سے میرا پوشیدہ معاملہ راز کو راز رکھ اور مجھے معاف کر۔ یہ ہو گئی مغفرت۔ پھر مغفرت کے ساتھ جب رحمت ہے، جب مغفرت کے ساتھ رحمت ہے تو اے اللہ میرے گناہ کی وجہ سے جو میرے درجے میں خلل آیا ہے وہ بھی اپنی طرف سے تو پورا فرما دے۔ تو اس لیے بخشش حاصل کرنے کے لیے سب سے خوبصورت عبارت وہ ہے جس میں آپ استغفار کرتے ہیں، جس میں آپ استغفار کرتے ہیں۔ اور استغفار کے حوالے سے اگر اس سے کوئی اچھا وظیفہ ہوتا تو اللہ وہی سکھاتا، وہی وظیفہ سب سے اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین سکھایا۔ یہ وظیفہ خود اللہ نے سکھایا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی بخشش ہوئی، جنتی بنے، پہلے عارضی جنتی بنے تھے، اب دائمی جنتی بنے، جس کی وجہ سے نبوت رسالت ملی، جس کی وجہ سے جدائی ختم ہوئی، اداسی ختم ہوئی، بھوک پیاس ختم ہوئی، وحشت ختم ہوئی، خوف ختم ہوا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام جب اللہ سے توبہ کرتے رہے، آخر اللہ نے کہا کہ یہ پڑھو۔ آدم اور حوا نے یہ دعا پڑھی، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کی۔ جب توبہ قبول کی، ملاقات بھی کرا دی، گھر بھی بسا دیا، اولاد بھی دے دی، وحی بھی نازل کی، رسالت نبوت بھی دے دی، جنت میں بھی واپس بھیج دیا، اولاد کو بھی جنتی بننے کا پیکج وحی کی صورت میں، رسالت اور نبوت کی صورت میں دے دیا۔ تو اس سے اچھا تلافی کا کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ نعمت بدل بھی اس سے مل جاتا ہے، نقصان بھی پورا ہو جاتا ہے، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، نقصان فائدوں میں بدل جاتے ہیں، پریشانیاں خوشحالیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اپنے معمولات میں آپ نے استغفار کرنا ہے ان آداب کے ساتھ جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں، اور استغفار کرنے میں آدم علیہ السلام والی دعا ہے جو اسے کثرت سے پڑھتے رہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحمت نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو ہمارا کیا بنے گا، ہم آ گئے ہیں، اب تو ہم پر مغفرت رحمت کا قلم بھی پھیر دے، مغفرت کا قلم بھی پھیر دی، اور اپنی طرف سے جھولی بھی بھر دے، نہ ہمیں خالی بھیج، نہ ہمیں شرمندہ کر، دنیا میں ہماری ساتھ کو بھی برقرار رکھ، اچھا کر، اور آخرت میں بھی پردہ ہی رکھنا، اور ہمیں جنتوں میں بھیج دینا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہ۔